بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قدمنا عن الإمام القرافي أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراجح لمجتهد أو مقلد. یہاں سے پڑھنا ہے نا. جی کہ امام قرافی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حکم اور فتویٰ بغیر راجح کے دینا یہ جائز نہیں ہے. نہ کسی مجتہد کے لیے یہ جائز ہے اور نہ کسی مقلد کے لیے یہ جائز. مجتہد پر بھی لازم ہے کہ وہ راجح قول پر فتویٰ دیں اور مقلد پر بھی لازم ہے کہ وہ راجح قول پر فتویٰ دیں. غیر راجح قول پر فتویٰ دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں. الا اذا تعارضت الادلۃ عند المجتہد. البتہ اگر ادلہ مجتہد کے یہاں متعارض ہو گئی وعجز عن الترجیح اور وہ ترجیح دینے سے عاجز آ گیا. اب ظاہر ہے یہ اوپر والے جو کہا نا کہ بغیر راجح قول کے علاوہ دوسرے قول پر فتویٰ نہ دیں. یہاں پر ایک بتا رہے ہیں کہ اگر راجح کوئی صورت ہو ہی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے. اگر راجح کوئی صورت ہو ہی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ جو استثناء ہے نا، اس استثناء کو استثناء مفرغ ہی سمجھ لیا جائے. الا اذا تعارضت الادلہ عند المجتہد، کہ جب مجتہد کے یہاں ادلہ کے اندر تعارض ہو جائیں وعجز عن الترجیح اور وہ ترجیح سے عاجز آ جائے، ترجیح دے ہی نہ سکے. ای فإن له الحکم بأیہما شاء، تو پھر اب اس صورت میں کسی بھی ایک طرف پر وہ حکم لگا سکتا ہے کیونکہ کوئی راجح صورت نہیں ہے. اس طرف پر فتویٰ دیتا ہے تو بھی صحیح، اس طرف پر فتویٰ دیتا ہے تو بھی صحیح. لتساویہما عنده، اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک متساوی ہے، دونوں برابر ہے، کوئی راجح نہیں، دوسرا کوئی راجح کوئی مرجوح نہیں. وعلى هذا فيصح نسبة كل من القولين إليه. اب بات دراصل یہ ہے کہ مجتہد کے یہاں ادلہ کے اندر تعارض آیا اور اس نے دو قول کر دیے، یہ قول بھی ہے اور یہ قول بھی ہے. ایک دلیل کو دیکھ کر یہ فرمایا اور دوسرے قول کو دیکھ کر یہ فرمایا. اب دونوں میں تعارض ہے، کسی ایک کو ترجیح نہیں. کہتے ہیں ایسی صورت میں کسی بھی قول پر وہ خود بھی عمل کر سکتا ہے اور دوسرا جو ان کا مقلد ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں دونوں اقوال اس مساوی ہیں، برابر ہے، تو آیا ان قولوں کی نسبت جس کے اوپر آپ نے فتویٰ دیا ہے یا جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں وہ مجتہد کی طرف اس کی نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجتہد کی طرف اس کی نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نسبت ہوگی، دونوں اقوال کی نسبت مجتہد کی طرف ہوگی کہ یہ ان کے اقوال ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اب چونکہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہے، آپ نے کسی ایک کے اوپر عمل کر کے اپنے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا اب ان اقوال کی نسبت اس مجتہد کی طرف نہ ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ علامہ شامی کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نسبت ہوگی ان کی بات صحیح ہے. وعلی ھذا، اسی بنا پر کہ مجتہد کے لیے دونوں متساوی اقوال میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنا جائز ہے. ویصح نسبۃ کل من القولین الیہ، دونوں قولوں میں سے ہر ایک قول کی نسبت اس کی طرف کرنا صحیح ہے. لا کما یقولہ بعض الاصولیین، اسی طرح نہیں جیسے کہ بعض اہل اصول نے کہا ہے، من انہ لا ینسب الیہ شیء منہما، کہ ان دو اقوال میں سے کوئی بھی ایک اس مجتہد کی طرف منسوب نہیں ہوگا. ان کی یہ ایک بات کہنا یہ غلط ہے. اب بات سمجھ میں؟ وما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبت احدهما الیہ،
اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں اقوال کی نسبت ان کی طرف نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان میں سے کسی ایک کی نسبت ان کی طرف صحیح ہے، لیکن اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قول اس کی طرف منسوب، بلکہ یہ کہیں گے ان دونوں میں سے کوئی ایک ان کا قول ہے۔ اب بات سمجھ میں، ان کی نسبت ان کی طرف کریں گے۔ لأن رجوعه عن الآخر غیر معین، اس لیے کہ اس مجتہد کا رجوع کرنا دوسرے قول سے غیر معین، وہ متعین نہیں۔ ایک قول کی نسبت ان کی طرف کر دی، اب دوسرے کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور نسبت بھی نہیں کر سکتے۔ وجہ اس لیے کہ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کا قول ہے، نسبت اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھئی شاید رجوع کر لیا ہو، اور رجوع کے بعد قول نہیں رہتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اس وجہ سے حضرات کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ان دو متعارض اقوال میں سے کوئی ایک قول مجتہد کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا قول۔ اذ الفرض تساویہما فی رأیہ، اس لیے کہ ہم نے مثلا یہ فرض کیا ہے کہ یہ دونوں اقوال اس مجتہد کی رائے میں متساوی اور برابر ہے۔ وعن مترجح احدہما الآخر، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ نعم، جی ہاں، اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عن الاخر ورجوعه عنه، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو متعارض ادلہ کی بنا پر دو اقوال ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے اور وہ مجتہد کے یہاں راجح قرار پاتا ہے۔ اب جو راجح قرار پایا جو دوسرا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کی دو صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ بھائی ایک طرف راجح ہو گیا، دوسری طرف وہ مرجوح ہو گیا، وہ تو ہے مرجوح، لیکن مجتہد نے اس سے رجوع نہیں کیا اور نہ اس سے بالکل یہ اعراض کیا، نہ اس سے رجوع کیا اور نہ بالکل یہ اعراض کیا۔ تو اس صورت میں جب ان کے یہ دونوں اقوال ذکر ہوں گے تو ایک قول بحیثیت مذہب کے ذکر ہوگا اور ایک قول بحیثیت روایت کے ذکر ہوگا۔ اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عن الاخر، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مجتہد کے یہاں راجح قرار پا جائے مع عدم اعراض عن الاخر، شرط یہ کہ دوسرے سے کوئی اعراض نہ ہو، ورجوعا، اور دوسرے سے کوئی رجوع نہ ہو، ينسب الیہ الراجح عنده، تو پھر جو اس کے یہاں راجح ہے اس قول کی نسبت اس کی طرف ہوگی، وَيَذْكُرُ الثَّانِي، یا وَيُذْكَرُ الثَّانِي روایت عنہ، اور دوسرے کا تذکرہ بطور روایت سے کیا جائے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اما لو اعرض عن آخر، دوسری صورت بتلا رہے ہیں، ایک طرف راجح ہو گیا ایک قول اور دوسرے سے بالکل اعراض کر لیا، رجوع کر لیا، چھوڑ دیا، تو اب یہ دوسرا والا قول اس کا قول ہوگا یا اب ختم ہو گیا؟ اب اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ اما لو اعرض عن الاخر بالکلیہ، ہاں اگر وہ اعراض کر لے دوسرے سے بالکل، لم یبق قولا لہ، تو جو مرجوح ہے، جس کو چھوڑ دیا ہے اس نے، جس سے انہوں نے اعراض کر لیا ہے، اب وہ بطور قول کے اس کا نہیں رہے گا، بل یکون قولہ والراجح فقط، اب اس کا قول فقط راجح رہے گا، جو راجح قول ہے وہی اس کا قول ہے، وہی اس کا مذہب اور مسلک ہے، جو دوسرا قول ہے بالکل ختم، اس کی نسبت اب ہم نہیں کریں گے۔ لیکن لا يرتفع خلاف المسألة بعد الرجوع، ٹھیک ہے بھائی، کہ جو غیر مرد راجح ہیں اور حضرت نے اس سے اعراض کر لیا ہے، بالکل اس کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، رجوع کر لیا اس سے، اب وہ اس کا قول باقی نہیں رہا،
تو کیا جو اختلاف اس مرجوح قول کی وجہ سے آیا ہوا تھا وہ اختلاف اب ختم ہو گیا یا اختلاف اب بھی برقرار ہے؟ بھائی تعارض ادلہ کی بنا پر اختلاف آیا تھا نا، یا کسی اور وجہ سے اختلاف آیا تھا. اب کیا ہوا، ایک طرف کو ترجیح حاصل ہو گئی اور دوسری طرف کو مجتہد نے بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اب ہونا چاہیے کہ اختلاف ختم ہو جائے نا. کیا ہو جائے؟ اختلاف ختم ہو جائے. تو کیا واقعی اختلاف ختم ہوگا یا ہم اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بھائی امام صاحب کا مسلک یہ ہے، لیکن امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے، وہ جو اختلاف والی صورت ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، بات سمجھ میں نہیں، وہ اختلاف کو، اختلافی قول کو ذکر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں لیکن لا يرتفع الخلاف فی المسئلہ بعد الرجوع، مسئلے کے اندر رجوع کے بعد بھی اختلاف ختم نہیں ہوتا، مرتفع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اختلاف اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. کما قالہ بعض الشافعیہ، جیسے کہ بعض شوافع نے یہی کہا. وایدہ بعضهم، بعض حضرات نے ان کی یہ تائید کر دی، بأن اہل عصر اذا اجمعوا على قول بعد اختلافی، اگر کسی زمانے والے کسی ایک قول پر اجماع کر لیں اختلاف ہو جانے کے بعد، ان کا آپس میں اختلاف ہے، پھر مل بیٹھے اور انہوں نے ایک قول کے اوپر اجماع کر لیا، تو اس اجماع سے پہلے ان کے اقوال مختلف تھے، آیا وہ اختلاف اجماع کے بعد ختم ہوگا یا باقی رہے گا؟ اس موقع پر بعض حضرات نے کہا فقد حکى الاصولیون قولین فی ارتفاع الخلاف السابق، تو اہل اصول نے اس بارے میں دو اقوال نقل کی کہ وہ پہلا والا جو اختلاف ہے وہ مرتفع ہوگا یا نہیں ہوگا. اس بارے میں اہل اصول نے دو رائے اور دو اقوال ذکر کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اب اس اختلاف کو ہم نہیں چھیڑیں گے، بس ختم. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بطور اختلاف کے وہ قول باقی رہے گا. ٹھیک ہے. فما لم یقع فیہ اجماع اولا، تو جس قول کے اندر اجماع نہ ہو وہ اس کو ترجیح حاصل ہو جائے اور جانب آخر سے مجتہد اعراض بھی کر لیں، لیکن جب اجماعی صورت کے برخلاف صورت کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور اجماع سے پہلے والا اختلاف ختم نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی یہ اختلاف جو ہے بدرجہ اولا ختم نہیں ہوگا. سمجھ گئے اس بات کو؟ بھائی اختلافی قول ذکر کرنا کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے موقع اور محل کو دیکھنا ہوتا ہے. کتابوں کے اندر کھلے دل سے آپ اس کا تذکرہ کریں، لیکن عوام کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں، اس لیے کہ پھر گنجائشوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے مشکل وقت کے اندر یہ اختلافی قول کوئی نہ کوئی راستہ انسان کو دکھا دیتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں، لہذا ایسے موقع پر کتابوں کے اندر اگر اختلافی قول کا تذکرہ کیا جائے تو یہ اچھا ہی ہے، برا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عوامی کتاب لکھ رہے ہو تو پھر اس صورت میں بھی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، جو راجح اقوال ہیں انہی کو ذکر کر دینا چاہیے. لیکن ما ذکر فی کتب الاصول عندنا من انه لا يمكن ان يكون للمجتهد قولان. اب یہاں ایک نئی بات، ابھی کہا نا کہ تعارض ادلہ کی وجہ سے مجتہد کے دو قول، تعارض ادلہ کی وجہ سے مجتہد کے دو قول. یہاں بتا رہے کہ کچھ دن پہلے ایک سبق گزرا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک مجتہد کا بیک وقت دو قول ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ تعارض ادلہ سے پیدا ہونے والا اختلاف تو ایک ہی وقت میں ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں ہی نہیں، تو یا تو تعارض ادلہ کو نہ مانو یا یہ تسلیم کر لو کہ ایک امام کا بیک وقت دو قول ہو سکتے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟ اسی بات کو اٹھا کر حضرت اس پر بحث کرتے ہیں. لیکن ما ذکر فی کتب الاصول عندنا، لیکن وہ جو ہمارے اصول کی کتابوں میں ذکر ہے من انه لا يمكن ان يكون للمجتهد قولان،
یہ ممکن ہی نہیں کہ مجتہد کے لیے کسی ایک مسئلے میں دو قول ہو، ایک قول جواز کا اور دوسرا قول عدم جواز کا، یا ایک استحباب کا دوسرا سنت ہونے کا، وغیرہ وغیرہ اختلافی اقوال ہو ہی نہیں سکتے۔ کما مرہ، جیسے کہ پہلے گزر چکا، ینافی ذالک، کہتے وہ دعویٰ اس دعوے کے مخالف ہے۔ یہاں پر کہا کہ تعارض ادلہ کی وجہ سے دو قول ہو سکتے ہیں، اور وہاں کیا کہا تھا؟ نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ جو بات ذکر کی آج کے اس درس میں، یہ پہلے والے درس میں ذکر شدہ بات سے منافی ہے، مخالف ہے۔ لأنه مبنی علی ما ذکروا فی تعارض الادلہ، اس لیے کہ یہ مبنی ہے اس چیز پر جو انہوں نے تعارض ادلہ کے اندر ذکر کیا۔ فیما یظہر، درمیان میں جملہ معترضہ ہے، کہتے ہیں لأنه مبنی فیما یظہر، جو ظاہر ہے، ظاہر صورتحال ہے، اس ظاہر صورتحال کے مطابق یہ اس کی بنا علی ما ذکر، اس چیز کے اوپر ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے فی تعارض الادلہ، تعارض ادلہ میں۔ دیکھیں ایک امام کے بیک وقت دو قول نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دلیل دیتے ہیں۔ اس لیے کہ تعارض ادلہ کے باعث میں آپ نے یہ پڑھا ہے اذا وقع تعارض بین آیتین یصار الی الحدیث، کہ جب دو آیتوں کے درمیان تعارض ہو، دو آیتیں دو ادلہ ہے کہ نہیں، اس کے درمیان تعارض ہو تو پھر کہاں جائیں گے؟ الی الحدیث، حدیث کی طرف جائیں گے۔ فإن تعارض، اگر حدیث میں تعارض ہو تو الی اقوال الصحابہ، تو اقوال صحابہ کی طرف جائیں گے۔ فإن تعارضت فإلی القیاس، اگر صحابہ کے اقوال بھی آپس میں متعارض ہو تو پھر قیاس کی طرف جائیں گے۔ فإن تعارض قیاسان ولا ترجیح، اگر دو قیاسوں میں بھی تعارض ہو اور ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو تو فإنه يتحرى فيهما، اب اس میں کیا کیا جائے گا؟ وہ تحرا کرے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وَيَعْمَلُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، اور دل کی شہادت اور گواہی سے اپنی ضمیر سے فیصلہ کرے گا۔ فَإِذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا لَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْآخَرِ، کہتے ہیں جب ان دو اقوال میں سے کسی ایک کے اوپر اس نے عمل کر دیا، اب دوسرے کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں رہا، الا بدلیل فوق التحری، ہاں ایک پر عمل کیا تحری کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں؟ پھر سوچا غور کیا تو تحری سے بڑھ کر کوئی اور دلیل سامنے آ گئی کہ بھائی جس پر میں نے عمل کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، یہ والا صحیح ہے، تو پھر اجازت ہے، دیکھیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں ایک مجتہد کے ایک مسئلے کے اندر دو قول کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعارض ادلہ کے اندر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دو قول ہو سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعارض ادلہ کی صورت میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کے حل کرنے کے لیے یہ راستہ موجود ہے، اس کے حل کرنے کے لیے یہ راستہ موجود ہے۔ لہذا تعارض ادلہ کی بنا پر ایک امام کے دو قول نہیں ہو سکتے، اور جہاں تعارض ادلہ کی بنا پر ائمہ کا اختلاف یا تعارض بین المسئلتین ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان میں سے قول اول اور قول ثانی کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ تعارض بن کر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ قالوا، وقال الشافعی، تو کہاں کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا یعمل بأیہما شاء من غیر تحر، کہ بغیر سوچے سمجھے جب مجتہد کے ہاں دو اقوال مختلف ہیں اور کسی کو کسی کے اوپر ترجیح نہیں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سوچنے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن فری ہو کر کسی ایک پر عمل کر لو۔ ولہذا صار له فی المسألۃ قولان واکثر، یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسائل کے اندر کیا ہے؟ دو اقوال بن جاتے ہیں یا تین اقوال بن جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں قال الشافعی فی قولہ القدیم، اور کبھی کہتے ہیں فی قولہ، اب سمجھ میں نہیں، الحدیث یا اس قسم کا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیوں؟ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تعارض ادلہ ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔
اما روایتاً عن اصحابنا فی مسئلۃ واحدہ، اور دوسری روایتیں جو ہمارے ائمہ سے منقول ہو ایک ہی مسئلے میں، فإنما كانتا فی وقتین، یہ دو اقوال یا جو اختلاف جو ہوتا ہے یہ دو مختلف اوقات کے اندر ہوتا ہے۔ فإحداہما صحیحہ دون الأخرى، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا صحیح نہیں ہوتا، لیکن لم تعرف المتاخرۃ منها، لیکن چونکہ ان میں سے قول متاخر کا پتہ نہیں یا روایت متاخرہ کا پتہ نہیں، اس وجہ سے ہمارے سامنے وہ بات اختلاف اور تعارض کی صورت میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ناسخ و منسوخ کی بات ہے نا، اس میں ہم بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ادلہ کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ تعارض جہل کی دلیل ہے۔ آج ایک بات کہی، تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی، پھر دوسری بات کہتے ہیں، تو یا تو پہلے والی بات بھول گیا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یا جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ سامنے آیا، ناسخ منسوخ کا مسئلہ سامنے آیا۔ تو یہ جو تعارض ہے نا، یہ کیا ہے؟ جہل کی دلیل۔ اس وجہ سے ہم تعارض کی نسبت ادلہ کی طرف نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی طرف کرتے ہیں کہ ہماری جہالت کی وجہ سے اگر ہم دو ادلہ کے درمیان تعارض کو سمجھیں، تعارض محسوس کر لیں، تو پھر ان کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور وہاں پر ہم یہ بھی لکھتے ہیں لِجَهْلِنَا عَنْ تاریخ، اس لیے کہ ہم تاریخ کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ہمارے سامنے تعارض آ جاتا ہے۔ بہرحال وَعَلَى هَذَا فَمَا يُقَالُ، اسی بنا پر جو کہا جاتا ہے فِيهِ عَنِ الْإِمَامِ روایتان، کہ اس بارے میں امام صاحب کی دو روایتیں ہیں، فَلِعَدْمِ مَعْرِفَةِ الْأَخِيرِ، تو وہ اس وجہ سے کہ آخری قول کا پتہ نہیں ہوتا۔ وَمَا يُقَالُ فِيهِ، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وَفِي رِوَایَةٍ عَنْهُ كَذَا، امام سے ایک روایت اس طرح بھی ہے، امام سے ایک روایت اس طرح بھی ہے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے اما لعلمہم بأنها قوله الأول، جو شخص یہ بات کہتا ہے اس شخص کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ امام صاحب کا قول اول ہے اور دوسرا والا قول ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ او لکون هذه الروایہ رویت عنہ فی غیر کتب الاصول، یا یہ جو روایت ہے جن کے بارے میں حضرت نے یہ کہا کہ وفی روایت عنہ کذا، ایک روایت میں ان سے اس طرح منقول ہے، یہ اصطلاح یہ لفظ وہاں پر استعمال کرتے ہیں ان روایات کے لیے رویت عنہ فی غیر کتب الاصول، جو ان سے مروی تو ہو لیکن کتب اصول کے اندر مروی نہ ہو، تو پھر اس کو ذکر کر دیتے ہیں وفی روایت عنہ کذا، ان جیسے الفاظ سے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ وہذا اقرب، کہتے ہیں یہ جو آخری توجیہ ہم نے بیان کر دی یہ زیادہ قریب تر ہے حقیقت سے۔ بس یہ کافی پڑھے، ٹائم بھی پورا ہو